ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میں نے جس کو 14 سال کا بچہ سمجھ کر اپنے گھر پر رکھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہی میری زندگی برباد کر دے گا اور میرے ہی 4 بچوں کا باپ بن جائے گا۔ جب مجھے اس کی حقیقت پتا چلی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج کل کے بچے بھی بہت بڑے ہو چکے ہیں، کم عمری میں ہی انہیں ان باتوں کا بھی علم ہو گیا ہے جن کے بارے میں ہم اپنے بچپن میں سوچتے بھی نہیں تھے۔ ہمارے تو بڑوں بھی ہمارے سامنے ایسی باتیں کرتے نہیں تھے، بلکہ پہلے ہمیں کمرے سے نکال دیا جاتا تھا۔ میں اب بھی شاید اسی پرانے زمانے میں جی رہی تھی، کیونکہ میں جسے 14 سال کا بچہ سمجھ رہی تھی وہ اپنے اندر پوری ایک دنیا رکھتا تھا۔ اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب پانی سر سے گزر گیا اور اس نے مجھ جیسی بے اولاد عورت سے 4 بچے پیدا کروا دیے۔ لیکن وہ بچے کیسے پیدا ہوئے تھے اور کس کے تھے، یہ جان کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بچہ کھڑا تھا جو پوری طرح بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی بارش میں میرے دروازے پر کیا کر رہا ہے۔ میری بات کے جواب میں اس بچے نے ایسی بات کہی کہ میں حیرت سے اس 14 سالہ بچے کو دیکھنے لگی جو میرے سامنے کھڑا پورے اعتماد سے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے ابا، بھائی یا پھر کوئی رشتہ دار؟ وہ کہنے لگا میں تنہا ہوں اور اکیلے ہی یہ معاملہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پھر سر سے پاؤں تک حیرت سے اسے دیکھا۔ قد کاٹ میں تو وہ بہتر ہی تھا، لیکن عمر میں تھا تو 14 سال کا ہی۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا میں تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ طے نہیں کر سکتی۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور مجھے نہیں لگتا کہ ان باتوں کے لیے تمہاری عمر ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا باجی، میرا 4 سال کا تجربہ ہے۔ میں 10 سال کا تھا جب سے یہی کام کر رہا ہوں۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہی اپنے کام میں ماہر ہوں۔ اب مجھ پر آپ بھروسہ کریں، آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، بلکہ آپ اپنے اس فیصلے پر خوش ہوں گی۔ اب کی بار تو میں واقعی حیران ہوئی، وہ بچہ اکیلے کس طرح یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں نے تجسس میں اس سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ کیا تمہارے ساتھ واقعی کوئی نہیں ہے؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، پھر کہنے لگا میں تنہا ہی ہوں۔ میری اماں ابا مر گئے۔ پہلے یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھاتا تھا، پھر میں نے کام شروع کیا اور کام چل پڑا۔ اب میں صحیح طرح سے کام کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گی تو میں آپ کے بھی بہت کام آؤں گا۔ اس کی آخری بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ مجھے واقعی کسی ایسے بچے کی ضرورت تھی جو اوپر کے کام کاج کر دیتا، اور وہ خود سے ہی مجھے یہ آفر کر رہا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ معاملہ طے کرنے پر مجھے ہر مہینے ایک معقول رقم بھی مل سکتی تھی جس سے میرا گزر بسر آسانی سے ہو جاتا۔ مگر پھر ساتھ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اگر یہ وقت بھی مجھے پیسے ادا نہ کر سکا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ خیر، وہ 14 سال کا تھا اور میں آسانی سے اس سے اپنی ہر بات منوا سکتی تھی۔ اگر وہ وقت پر پیسے نہ دیتا تو میں معاہدہ ختم بھی کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے معاملہ پکا کیا اور اپنے گھر میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی دکان جس کا شٹر باہر گلی میں کھلتا تھا اسے کرائے پر دے دی۔ اس بچے کا نام نسیم تھا۔ وہ کہنے لگا باجی، میں رہائش بھی دکان میں ہی رکھوں گا کیونکہ میرے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں۔ اب تک میں یہ کام سڑک سے کر رہا تھا، اب دکان سے کروں گا تو سو بھی یہیں جاؤں گا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دکان ہی تو تھی۔ میں نے کہا جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے کرو، بس مجھے وقت پر پیسے دے دینا۔ اور پھر اس نے دکان میں عورتوں کے خاص سامان کی کچھ چیزیں لا کر ڈال دی، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ 2-3 دن میں ہی اس کا کام چل پڑا، اور سارا دن وہ دکان کھول کر کام کرتا اور اس کی دکان پر عورتوں کا رش لگا رہتا۔ رات کے وقت اسی دکان میں سو جاتا، حاجت وغیرہ کے لیے وہ قریبی مسجد کا استعمال کر لیا کرتا تھا۔ اتنے عرصے سے یہ دکان خالی پڑی تھی۔ پہلے جب کبھی یہ کرائے پر تھی تو کوئی بھی گاہک آتا ہی نہیں تھا۔ کتنی ہی دفعہ میں نے دکان کرائے پر چڑھائی، کسی نے کریانہ سٹور کھولا تو کسی نے میڈیکل سٹور، مگر سب نے یہی کہہ کر چھوڑ دی کہ یہ جگہ کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ کبھی یہ دکان کرائے پر بھی چڑھے گی۔
لیکن اس بچے نے نہ صرف مناسب قیمت پر اسے کرائے پر لیا تھا بلکہ اس نے تو اپنا کام بھی چلا لیا تھا۔ بس عجیب بات یہ تھی کہ اس نے عورتوں کا سامان دکان میں رکھا تھا اور عورتیں اس بچے سے سامان خریدنے کے لیے آتی بھی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری اس بچے سے اچھی بات چیت ہو گئی۔ وہ میرے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا تھا، کبھی بازار سے سودا لا دیتا تو کبھی میں کچھ اچھا پکاتی تو اسے دکان پر پہنچا دیا کرتی۔ دکان اور گھر کے بیچ میں چھوٹا سا دروازہ بھی تھا، ضرورت کے تحت میں وہ دروازہ کھول کر نسیم سے بات چیت بھی کر لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بے تکلفی ہو گئی۔ میں بھی ایک طرح سے تنہا ہی تھی، اسی لیے مجھے نسیم کا سہارا مل گیا تھا۔ دراصل میرے بچے نہیں تھے اور شوہر کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ گھر کا گزارا بہت مشکل سے چل رہا تھا، کبھی کوئی مدد کے لیے پیسے دے جاتا تو کبھی کوئی۔ ایسے میں دکان سے ملنے والے پیسے سے میرے لیے غنیمت ہو گئے تھے اور پھر نسیم میرے بہت بھی کام آنے لگا تھا۔ اسی لیے میں نے خود اس سے بے تکلفی بڑھائی تھی تاکہ وہ یہ دکان چھوڑ کر نہ جائے اور میری لگی بدی آمدنی بھی بنی رہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جسے 14 سال کا معصوم بچہ سمجھ رہی ہوں وہ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے۔ اس بچے نے تو کچھ ہی عرصے میں میری دنیا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کچھ بے تکلفی بڑھی تو میں نے اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ اب حاجت وغیرہ کے لیے وہ میرے گھر میں ہی چلا آتا تھا اور باقی وقت تو وہ دکان میں ہی گزارتا تھا۔ میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میرے آگے تو وہ 14 سال کا بچہ ہی تھا، بلکہ نسیم کے آنے سے تو ہماری زندگی میں رونق سی آ گئی تھی۔ اب میں پہلے کی طرح اداس اور مایوس نہیں رہتی تھی، بلکہ کوئی بھی بات ہوتی تو نسیم سے کہہ دیا کرتی تھی۔ موسم تبدیل ہونے کی وجہ سے میرے شوہر کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ میرے پاس انہیں ہسپتال لے جانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایک دن ایسے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ نسیم نے مجھے دیکھا تو پوچھنے لگا، باجی کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ فہد کو ہسپتال لے کر جانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں اب اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، اکیلے ہی سارے مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ فہد تو میرے سہارے کے بغیر بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ اگر میرا کوئی بچہ ہوتا تو شاید میری زندگی آسان ہو جاتی۔ کسی کمزور لمحے کی نظر ہو کر میں نے اپنے دل کا حال نسیم کے آگے بیان کر دیا تھا۔ میری بات سن کر نسیم مسکرا کر کہنے لگا، تو باجی بچہ کر لو، اس میں کیا پریشانی ہے؟ نسیم کی بات پر میں شرمندہ ہو گئی۔ اب اسے میں کیسے بتاتی کہ میرا شوہر بستر سے لگا تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ ہم بچہ پیدا کر سکتے۔ شادی کے شروع کے سالوں میں میرا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ ہم بچے کی جھنجٹ میں پڑیں، اور جب ہم نے بچے کی ضرورت محسوس کی تو میرا شوہر اس قابل ہی نہ رہا کہ بچہ پیدا کر سکتا۔ اسے بالکل اچانک ہی فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد وہ کسی قابل بھی نہیں رہا۔ محبت کی شادی آہستہ آہستہ مجبوری کی شادی بن گئی اور اب میں مجبوری میں ہی فہد کا ساتھ نبھا رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ نسیم نے شاید میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ پڑھ لیے تھے، کہنے لگا، باجی آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، جلد ہی آپ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ نسیم کی بات پر میں مسکرا اٹھی۔ وہ اکیلے میں ہی اتنا حوصلہ رکھتا تھا کہ ہر مشکل سے لڑ جاتا تھا، اور ایک میں تھی جس نے اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پکڑی تھی۔ نسیم کے ابا نے اس کی اماں کو قتل کیا تھا اور پھر انہیں بھی پھانسی ہو گئی تھی۔ نسیم نے اپنے ماں باپ کو 10 سال کی عمر میں ہی کھو دیا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ دنیا کے میلے میں گم نہیں ہوا تھا۔ نہ صرف اس نے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا تھا بلکہ وہ میرے شوہر کی بھی بہت زیادہ خدمت کرنے لگا تھا۔ میں کسی بھی کام سے گھر سے نکلتی تو نسیم ہی میرے شوہر کی خدمت کرتا اور ان کے پاس بیٹھا رہتا۔ ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیا بات چیت ہوتی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر نسیم ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا۔ نسیم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ہر کمی کو دور کر دے گا، اور اس کے اس وعدے پر میں مسکرا اٹھی تھی۔ میں بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، اپنی زندگی میں مجھے اولاد کی کمی کو پورا کرنا تھا، لیکن نسیم اسے بھلا کیسے پورا کر سکتا تھا؟ اس کی خوشی کی خاطر میں نے مسکراہٹ چہرے پر سجا لی تھی، اور پھر اس بات کو کچھ ہی دن گزرے کہ مجھے اپنے اندر تبدیلی محسوس ہونی شروع ہو گئی۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو نسیم نے ہی مجھے پیسے دیے اور کہنے لگا، باجی ڈاکٹر کو دکھا لو۔ اس کے کہنے پر میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور وہاں جا کر مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ فہد میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ باپ بن سکتے، تو پھر میں امید سے کیسے ہوئی تھی؟ میں تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ پکڑے گھر لوٹی تھی، اور جب میں نے یہی بات گھر آ کر ڈرتے ڈرتے فہد کو بتائی تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ایک بچے کا باپ بن سکوں۔
اگر اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے تو اسے مسکرا کر قبول کر لو۔ فہد کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا واقعی میں فہد کے بچے کی ماں میں بننے والی تھی؟ یہ بات ایسی تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو فہد کی حالت میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آیا تھا، پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ خیر، میں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ میں فہد کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور اپنا خیال رکھنے لگی۔ نسیم کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ وہ بھی بڑا خوش تھا، جیسے اس کے گھر بچہ ہونے والا ہو۔ وہ جب بھی دکان سے فارغ ہوتا تو ہمارے گھر میں آتا۔ فہد کو نہلانے دھلانے کا کام اس نے اپنے ہی ذمے لے لیا تھا۔ فہد کی اکثر وہی خدمت کرنے لگا تھا، کیونکہ اب تو میری حالت بھی ایسی نہیں تھی۔ پہلے بھی وہ فہد کے پاس آ کر کافی دیر بیٹھا رہتا تھا، اسی لیے تو مجھے لگتا تھا کہ نسیم کے آنے سے ہماری زندگی بدل گئی۔ اب تو وہ میرے لیے بھی کبھی فروٹ لاتا تو کبھی جوس۔ اس کی دکان بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، اور پھر ایسے ہی دن پر دن گزرتے چلے گئے، اور پھر پورے 9 مہینے بعد جا کر میں نے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا، جو نہ ہی میرے جیسا تھا اور نہ ہی فہد کے جیسا، بلکہ حیرت کی بات تھی کہ وہ ہو نسیم کے جیسا لگ رہا تھا۔ میں کبھی اپنے بچے کی شکل دیکھتی تو کبھی نسیم کی، اور پھر نسیم نے خود ہی ہنس کر ایسی بات کہی کہ میں چونک گئی۔ کہنے لگا، باجی، دن رات آپ نے مجھے اتنا زیادہ دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ بھی میرے جیسا ہی لگنے لگ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جسے ماں کے حمل کے دنوں میں زیادہ ماں دیکھتی ہے، بچہ اسی پر جاتا ہے۔ نسیم کی بات پر نہ صرف میں چونکی بلکہ شرمندہ بھی ہوئی۔ اتنی کم عمری میں ہی اس نے ان سب باتوں کی بھی معلومات رکھ لی تھی۔ خیر، میری گود میں بچہ آ گیا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں اپنے بچے کو لے کر گھر آئی تو جیسے میری زندگی میں بہار آ گئی، لیکن اب خرچہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خرچہ کیسے پورا ہوگا، اور پھر نسیم نے ہی مجھے بچے کے خرچے کے لیے بھی پیسے دینے شروع کر دیے۔ میری اور میرے بچے کی ذمہ داری اسی نے پوری طرح اٹھا لی تھی، بلکہ ہماری کیا، میرے شوہر کی ساری ذمہ داری بھی اس نے اپنے کاندھوں پر لے لی تھی۔ وہ اب بالکل بھی غیر نہیں رہا تھا، تو اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح میں عزیز رکھنے لگی تھی، کیونکہ اسی کی بدولت ہمارے حالات اچھے ہوئے تھے۔ اور پھر میرا بچہ 6 مہینے کا ہوا اور مجھے پتا چلا کہ میں پھر امید سے ہوں۔ میں پھر سے حیران رہ گئی، اتنی جلدی میں دوبارہ امید سے کیسے ہو گئی تھی، جبکہ میری شادی کو تقریباً 8 سال ہونے والے تھے، اور اب تک ایک دفعہ بھی میں حاملہ نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اتنی جلدی دوسرے بچے کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گی۔ میرا تو پہلا بچہ ہی چھوٹا تھا، اور پھر فہد کی ذمہ داری الگ تھی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا اور کہنے لگے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل رہی ہے تو انکار نہ کرو اور اسے لے لو۔ جہاں پہلا بچہ پیدا ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہے، وہیں دوسرا بھی آ جائے گا۔ میں نے سر جھکا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ہماری ذمہ داری نسیم کے کاندھوں پر ہے، جو ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اب یہ بچہ آئے گا تو اس کا خرچہ بھی نسیم کے کاندھوں پر آ جائے گا۔ اتنی کم عمری میں ہی وہ بچہ ہمارا پورا گھر چلا رہا ہے، اور یہ سوچ کر مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ بالکل غیر ہے۔ میں نے بات مکمل ہی کی تھی کہ نسیم کسی کام سے کمرے میں آ گیا۔ وہ ایسے ہی بے دھڑک میرے کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ اس نے میری بات سن لی اور پھر آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگا، آپ مجھے غیر سمجھتی ہیں، میں نے تو آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، میں آپ لوگوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں جان گیا ہوں کہ آپ پھر سے حاملہ ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، خرچے کی فکر آپ نہ کریں۔ آپ کی دکان بہت برکت والی ہے، میرا کام خوب چل رہا ہے، میں اسی سے ہی تو گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اور بھی شرمندہ ہو گئی، اور پھر میرا دوسرا بچہ بھی اس دنیا میں آ گیا۔ میں 2 بچوں میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ مجھے فہد کا خیال رکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ وہ تو نسیم نے ہی سب کچھ پوری طرح سے سنبھال لیا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب تو میرا اور نسیم کا اس قدر دوستانہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دل کی ہر بات کہنے لگے تھے۔ میں سارا دن بچوں کے پیچھے پاگل ہوتی اور رات کو تھک کر گہری نیند سو جاتی۔ نسیم اکثر رات کو میرے بچے سنبھالنے کے لیے آ جایا کرتا تھا، اور وہ انہیں اپنے ساتھ سلا لیتا تھا۔ یہ بات بھی میرے لیے بڑی حیران کرنے والی تھی کہ 16 سال کا بچہ کس طرح ساری رات 2 بچوں کو آسانی سے سنبھال لیتا ہے۔ نسیم نے مجھ سے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی تھی کہ بچے اسے تنگ کرتے ہیں یا اس کی نیند خراب ہوتی ہے، بلکہ وہ بہت خوشی سے میرے بچے لے جاتا تھا اور مجھے بھی سکون کا سانس ملتا تھا۔ ہر طرح کی ذمہ داری نسیم نے ہی اٹھا لی تھی، چاہے وہ میرے کپڑے ہوں یا بچوں کے کھلونے، گھر کا خرچہ ہو یا فہد کی دوائیاں، سب کچھ وہی پورا کر رہا تھا۔ ہمارے لیے تو وہ ایک فرشتے جیسا تھا۔ اور پھر میرے پاس کچھ عرصے بعد تیسرے بچے کی پیدائش بھی ہو گئی، اور پھر چوتھے بچے کی بھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں 4 سالوں میں 4 بچوں کی ماں بن گئی، اور نسیم نے بغیر کسی اعتراض کے ہم سب کا خرچہ اٹھا لیا اور ہم سب کو ہی سینے سے لگا لیا۔ اسے تو میرے بچے بھی اتنے عزیز ہو گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے بچے ہیں۔ کبھی کبھی میں اس کے آگے شرمندہ ہوتی اور کہتی کہ ہم اس پر بوجھ بن گئے ہیں، تو وہ فوراً سے کہتا کہ باجی،
یہ تو آپ کا اور بچوں کا نصیب ہے، میں آپ کو وہی دیتا ہوں جو آپ کے نصیب سے مجھے ملتا ہے۔ وہ ایسی ہی باتیں کرتا تھا اور اسی لیے مجھے وہ اور بھی اچھا لگتا تھا۔ 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد پوری طرح زندگی بدل گئی تھی۔ میرے اندر اب پہلے جیسی اداسی باقی نہیں رہی تھی۔ سارا دن کہاں گزرتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، یہاں تک کہ میں نے فہد کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک رات میرے چاروں بچے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے تو نسیم آ گیا اور کہنے لگا، باجی انہیں مجھے دے دے اور آپ سکون سے سو جائیں۔ میں نے خوشی خوشی چاروں بچے نسیم کو پکڑا دیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے لیے دودھ لے کر آیا تھا، میری طرف دودھ کا گلاس بڑھا کر کہنے لگا، اپنا خیال رکھا کر۔ میں نے دودھ کا گلاس نسیم سے پکڑا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچوں کو لے کر چلا گیا۔ اتفاق ہوا کہ میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹ کر گر گیا اور پھر میرا کام بڑھ گیا۔ میں نے دوبارہ سے کمرہ صاف کیا، سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرے شوہر تو دوائیں کھا کر سوتے تھے، انہیں کسی چیز کی بھی خبر نہیں رہتی تھی، اسی لیے ساری صفائی کر کے میں بھی بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہو۔ میری سانس رکنے لگی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چور گھس آیا ہو۔ اور پھر مجھے اپنے بستر کے قریب کسی کا احساس ہوا۔ کسی نے میرے وجود کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیخنے چلانے لگی۔ میری چیخوں کی آواز پر فہد کی بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ جلائی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے ہی محلے کا ایک آدمی میرے کمرے میں موجود تھا۔ وہ میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا۔ میری چیخوں کی آواز پر نسیم بھی دوڑتا ہوا چلا آیا تھا۔ نسیم کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا کہ تو نے ہی تو کہا تھا کہ یہ اپنے ہوش میں نہیں ہوگی، میں آسانی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، لیکن یہ تو جاگ رہی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نسیم بھی گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ آدمی غصے میں بس ان کو گالیاں دیتے ہوئے نکل گیا اور میں نے نفرت سے نسیم سے پوچھا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، باجی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے شوہر نے مجھے خود اجازت دی تھی کہ میں ہر رات آپ کا سودا کروں، اسی لیے میں نے کوئی نہ کوئی گاہک ڈھونڈتا اور سودا کرتا اور پیسے لے لیتا اور پھر یہی پیسے آپ لوگوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ دراصل گھر کے حالات کی وجہ سے فہد بھائی بہت پریشان تھے اور وہ کسی طرح اس پریشانی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں تو انہوں نے خود مجھے اس بات کی اجازت دی کہ ہر رات آپ کا بھی سودا کر دیا کروں۔ اسی لیے جب کوئی گاہک ملتا تو میں آپ کو بچوں کو لے جاتا اور نیند کی دوا دودھ میں ڈال کر آپ کو دے دیتا۔ آپ سو جاتی اور گاہک آپ کو استعمال کر کے چلا جاتا۔ یہ چاروں بچے بھی کسی نہ کسی گاہک کے ہی ہیں، کیونکہ فہد بھائی تو باپ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، جو آپ کے شوہر نے کہا میں نے وہی کیا۔ میں نے ہر عورت کو اس کی مرضی سے ہی بیچا ہے۔ نسیم کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حیرت سے پلٹ کر فہد کو دیکھا تو وہ نظر چرا گئے، پھر خود ہی کہنے لگے کہ میری بیماری کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو گئے، میں تمہیں اولاد بھی نہیں دے سکا۔ کھانے کو لالے پڑنے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل جلتا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے جب مجھے اندازہ ہوا کہ نسیم کیسا کام کرتا ہے تو میں نے خود اس سے کہا کہ یہ ہر رات تمہیں کسی نہ کسی کو بیچ دیا کرے۔ میں تو خود نیند کی دوائیں لے کر سوتا تھا، اسی لیے مجھے کچھ پتا نہیں چلتا۔ نسیم ہی کسی نہ کسی گاہک کو لاتا اور پھر صبح ہونے سے پہلے گاہک لوٹ جاتا۔ بچے ہونے سے تم خوش ہو گئی، ہمارے گھر کے حالات بدل گئے اور بس اتنا ہی چاہتا تھا میں۔ فہد کی بات سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے اور میری گود کو بھرنے کے لیے نسیم کے ساتھ مل کر اس نے میرے ہی وجود کا سودا کیا۔ میں زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ جب روتے ہوئے کچھ سنبھلی تو میں نے نسیم کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ ہماری زندگی سے چلے جاؤ۔ تمہارے آنے سے پہلے ہم فاقے سے ضرور کاٹتے تھے، لیکن میرے شوہر نے کبھی میری عزت کا سودا نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے دل میں کبھی کوئی ایسا خیال آیا تھا۔ یقیناً یہ سب تمہاری پڑھائی ہوئی پٹی ہی ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تم نے عورتوں کی خاص دکان کیوں کھولی تھی۔ اس بہانے تم عورتوں کی مجبوریوں کا سودا کرتے ہو۔ میں نے نسیم کو فوراً دکان خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اس کی گود سے اپنے بچے جھپٹ لیے تھے۔ میرے چھوٹے چھوٹے 4 بچے میرے سامنے تھے جن کے باپ کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے تو اپنے آپ پر افسوس تھا، میں کس قدر بے وقوف نکلی تھی کہ یہی نہیں جان پائی تھی کہ یہ بچے میرے شوہر کے نہیں ہیں، کیونکہ میں ان دونوں مردوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی۔ میرا مجرم صرف نسیم نہیں تھا بلکہ فہد بھی تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں فہد کے نکاح میں تھی اور ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں چھوڑ دیتی، اسی لیے میں نے مجبوری کے ناطے ان کے ساتھ گزارا کیا۔ نسیم دکان چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اسی دکان میں کچھ جمع شدہ پیسوں سے عورتوں کا سامان ڈال دیا اور خود وہ دکان چلانے لگی۔ گاہک بن چکے تھے، اسی لیے میری دکان چل گئی اور گزارا ہونے لگا۔ آج میں بہت مشکل سے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا فہد کو شوہر کی شکل میں دیکھوں، لیکن اس کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
मैंने अपने चारों बच्चों को सीने से लगा लिया है, क्योंकि ये मेरे ही बच्चे हैं। इनका बाप कौन है ये अल्लाह जानता है, मगर मैंने इन्हें अपनी गोद से पैदा किया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई। आप लोग बताएं, जो मेरे साथ हुआ क्या वो सही है? क्या मेरे शौहर को ये हरकत करनी चाहिए थी? क्या घर के हालात सुधारने के लिए कोई मर्द अपनी औरत की इज्जत का सौदा भी कर सकता है? क्या नसीम जैसे लड़के पर भरोसा करके मैंने गलती की? आखिर जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें कसूर किसका था? जरूर बताइए।